السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میڈیا فوکس کو دیکھتے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ یہی میری کامیابی ہے۔ ہمارے ملک کی سیاست بھی عجیب ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے، جو پارٹی اپوزیشن میں ہوگی وہ مخالفت ضرور کرے گی۔ یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں کنسٹرکٹیو اپوزیشن، کنسٹرکٹیو مخالفت، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مخالفت برائے مخالفت، یعنی چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ عوام کے لیے اچھی باتیں ہوں، لیکن اگر میں اپوزیشن میں ہوں، میری پارٹی اپوزیشن میں ہے، تو مجھے مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، پھر بھلی وہ فائدہ عوام کو پہنچے یا نہ پہنچے۔ وہی بات ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد کئی اپس ڈاؤنس ہوئے، فیض امین صاحب کو سزا ہوئی، اس کے بعد کئی اور جنرلز کے نام بھی آ رہے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن یہ سمجھا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کو جو سزا آئی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کچھ خاموش رہے، کچھ کنسٹرکٹیو بات کرے، کچھ فوج کے خلاف بات نہ کرے، لیکن جیسے ہی انویسٹیگیشن شروع ہوتی جا ہو رہی ہے، اس کے سارے تانے بانے عمران خان سے بھی مل رہے ہیں، جنرل باجوہ سے بھی مل رہے ہیں، اور کئی ایسے پارٹی کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے جو اس میں شامل ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس وقت جب عمران خان پاور میں تھے، تو اس وقت جو مسلم لیگ نواز کا ایم پی اے یا دوسرے ایم این ایز تھے، ان سے بھی بلیک میل کر کے جنرل فیض حمید نے نہ لاکھوں نہ کروڑوں اربوں روپے ہتھیا لیے، اتنا بلیک میل ان کو کیا۔ یعنی وہ کہتا تھا میری انگلی اگر چل گئی تو سب چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی، مجھے کسی جمہوری حکومت کا کوئی بھی خیال نہیں ہے، ہم اپنا کام خود کرتے ہیں۔ اتنی فرونیت، اتنی بات، یہ آپ کئی دنوں سے سن رہے ہوں گے۔ میں اب اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میری بات کرنے کا انداز صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی خاص کر کے کے پی کے میں۔ یعنی جب سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر بنے تو میں ان کے لیے ایک بڑا پازیٹیولی میں نے ویلاگ کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ لیکن جب اس کو سیاست میں آ گیا اور اس کے بعد جب اس نے بیانات دینے شروع کیے، تو وہ علی امین گنڈاپور سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ لیکن پھر جب این ایف سی ایوارڈ میں شریک ہوا تو اس کی باڈی لینگویج اور اس کی جو ٹون تھا وہ چینج ہو گیا، اور وہ باقاعدے ان کے ساتھ مل کے ملک کے دوسرے صوبوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ مل کے بڑے اچھے بیانات دینے لگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ کسی جلسے سے خطاب کرتا ہے، خاص کر کے پشاور کا جلسہ تھا، اور اب جو حال ہی میں کوہاٹ میں جلسہ کیا، جس میں وہ جن لیڈرز نے پی ٹی آئی کے جو زبان استعمال کی وہ بڑی خطرناک تھی، قابل شرم تھی۔ جنید صاحب نے جو زبان استعمال کی، جو پی ٹی آئی کے پی کے لیڈر ہیں، ایم این اے بھی ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو انفارمیشن سیکریٹری شامل زئی، اس نے جو زبان استعمال کی، آخر میں جو سہیل آفریدی نے جو باتیں کی، یہ ان کو زیب نہیں دیتی۔ آپ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر جو پریس کانفرنس کر رہا ہے، اس کے رد عمل میں آپ لوگوں نے بیانات دے دیے، ٹھیک ہے، اگر وہ بیانات دے رہا ہے تو آپ بھی دیں، لیکن ایک اخلاقی معیار ہوتا ہے، ایک تنگ دستی ہوتی ہے، ایک رواداری ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی جانوروں کے نام بھی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور وردی والے یوں، فلاں یوں، عاصم منیر یوں۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ آپ ریاست میں ایک اور ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کئی لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ صرف، ورنہ عمران خان کی پاپولیرٹی، میں اس کو ابھی بھی مانتا ہوں کہ ان کی سائلنٹ پاپولیرٹی ابھی بھی عوام میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ بیچاری چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی چھوڑ گئے ہیں پارٹی، تو وہ آپ ایک صوبے تک محدود ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے پارٹی کو، اس میں بھی 4-5 گروپس ہیں، آپ کیوں پنگا لے رہے ہیں فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ آپ اگر محب وطن پاکستانی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سرحد پہ افغانستان روزانہ کوئی نہ کوئی حملہ کر رہا ہے، بنوں میں، چارسدہ میں، سوابی میں، پشاور میں، یہاں تک، اور کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خوارج بھی ہلاک ہو رہے ہیں، جہنم رسید ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ بلوچستان میں بھی یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کھل کے ان کی مخالفت کریں، پاکستانی فوج کا، پاکستانی گورنمنٹ کا ساتھ دیں، ملک کی
तरक्की की खातर, मुल्क के मुफाद की खातर सियासत में, जमहूरियत में मुखालफत होती रहती है, लेकिन मुखालफत बराए मुखालफत न हो। आप कोई स्टैंड लें। आप न किसी जज को छोड़ते हैं, न किसी सियासतदान को छोड़ते हैं, न किसी जनरल को छोड़ते हैं, न आर्मी को छोड़ते हैं। ये आप अपने दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। और उधर एक इंटरनेशनल मीडिया जो है, फॉक्स मीडिया, वो इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू करता है। यहाँ जो कुछ भी थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है, जैसे अलीमा खान या उन पे पानी फेंका गया, जी केमिकल पानी फेंका गया, फिर वो फॉक्स न्यूज़ की जो एंकर पर्सन है, वो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर इंटरनेशनली पेश करती है कि आपके मुल्क के लिए बहुत ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। इक़्तिदार होता है, लेकिन मुल्क की सॉवरेनिटी, क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी वो बहुत ज़रूरी है। जब अगर मुल्क है तो सब कुछ है। हो सकता है कि कल आप पे अगर पाबंदी लग जाए, आप लोग तो कहते गवर्नर राज लगा के दिखाओ, गवर्नर हाउस को ये कर देंगे। कभी भी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं खानी चाहिए। दुनिया में किसी भी मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जीता नहीं है। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों की? इमरान खान की इज्जत और उनकी ज़िंदगी अगर आपको प्यारी है तो आप काइंडली थोड़ा सा धीमा लहजा इख्तियार करें। सियासत को आप लोग उस हद तक लेके गए हैं, इतनियां गालम गलोच दे रहे हैं, जो इससे पहले किसी भी पार्टी ने ये रुख इख्तियार नहीं किया। न कभी किसी फौजी आमिर को गाली दी। बेनज़ीर शहीद ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया जब उसके वालिद साहब को फांसी दी गई। नवाज शरीफ ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया जब उसकी 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म की गई। वो लिख के करके वो बाहर तो चले गए, लेकिन फ़ौज को गाली नहीं दी या फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हुए। तो आप लोग भी इस तरह करें। फ़ौज एक आपका सुतून है। जिस तरह मई में 6 बड़े फॉक्स तैयारे जो लेटेस्ट फ्रांस की प्रोडक्शन थी, उनको मार गिराया आपकी फ़ौज ने, और स्टॉक इंटरनेशनली उनके रेट्स डाउन हो गए, ख़त्म हो गए। तो आप उस अपनी फ़ौज को क्यों इतना वो कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनली आपके फ़ौज पे लोग उंगली उठाएं? आपके पास अभी भी वक्त है सोहेल साहब, आपके पास अभी भी वक्त है जुनैद साहब, कि आप अपना जो बयानात हैं आपका जो बयान देने का अंदाज़ है उसको धीमा करें, कौमी धारे में शामिल हों। कुछ ये नहीं है कि आपकी गलतियां हैं सारी, कुछ गवर्नमेंट की गलतियां भी हैं। उनके वज़ीर भी रोज़ाना 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी भी अपनी गलतियां हैं। वो भी अपने तेल लगाते हैं ताकि उसमें ज़्यादा आग बढ़े। तो मकसद कहने क्या है कि दोनों तरफ का कसूर है, लेकिन आपका कसूर इसलिए ज़्यादा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से टकरा रहे हैं। आप ऐसे नो गो एरिया बना रहे हैं जिसमें कोई बात ही नहीं कर सके।